میں ہوں عمران یوسف، اب جان چکے ہیں نیو یارک سے خبر آپ کو دیں کہ IMF کی کڑی شرائط پوری کرتی ہے۔ چینی حکومت پاکستان کا ساتھ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ معاشی اشاریوں میں بتدریج بہتری آ رہی ہے۔ ترکیہ کے صدر کی تقریر متاثر کن تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم کا ترکیہ کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ ترکیہ سے پاکستان کے برادرانہ تعلقات ہیں۔ رجب طیب اردوان جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کی میڈیا سے گفتگو۔ IMF کی کڑی شرائط پوری کرتی ہیں۔ چینی حکومت نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ معاشی اشاریوں میں بتدریج بہتری آ رہی ہے۔ ترکیہ کے صدر کی تقریر متاثر کن تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ کہا کہ ترکیہ کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر مالدیپ کے صدر سے ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں مالدیپ کے صدر ڈاکٹر محمد معیزو سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں کا دیرینہ اور گہرے تعلقات کے فروغ پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم کا مالدیپ کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر مالدیپ کے صدر سے ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں مالدیپ کے صدر ڈاکٹر محمد معیزو سے ملاقات ہوئی ہے۔ غزہ کو مسلسل خوفناک صورتحال کا سامنا ہے۔ شہری بھوک کا شکار ہے۔ تشدد میں اضافے سے لبنان بھی جنگ کے دہانے پر ہے۔ لبنان میں شہریوں کو شدید اسرائیلی بمباری کا سامنا ہے۔ ہزاروں لبنانی شہری اپنے گھر چھوڑ چکے ہیں۔ ہمیں ایسے چیلنجز کا سامنا ہے جن کا حل نکالنا ہے۔ موجودہ صورتحال میں عالمی اداروں کا اثر کم ہوتا جا رہا ہے۔ UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا خطاب۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے قیام کا مقصد عالمی امن کو یقینی بنانا تھا۔ بدقسمتی سے اقوام متحدہ امن کی بنیادی ہدف کے حصول میں ناکام ہے۔ عالمی امن سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان کے ہاتھوں یرغمال ہے۔ غزہ میں 41,000 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اقوام متحدہ جنگ نہ روک سکی۔ اسرائیلی جارحیت نے تمام حدیں عبور کی ہیں لیکن کوئی نہ روک سکا۔ مہاجر کیمپوں میں مقیم نہتے فلسطینی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے قیام کا مقصد عالمی امن کو یقینی بنانا تھا۔ بدقسمتی سے اقوام متحدہ امن کے بنیادی ہدف کے حصول میں ناکام ہے۔ عالمی امن سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان کے ہاتھوں یرغمال ہے۔ غزہ میں 41,000 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اقوام متحدہ جنگ نہ روک سکی۔ آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر کا جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا کا دورہ۔ سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ لی۔ سپہ سالار نے دشمن کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر کا وانا جنوبی وزیرستان کا دورہ، فوجی افسران اور جوانوں سے ملاقات، جوانوں کی پیشہ ورانہ تیاریوں اور مثالی جذبے کی تعریف۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ کہا پاک فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں خصوصاً خیبر پختونخوا پولیس کے استعداد کار بڑھانے کے لیے تعاون جاری رکھے گی۔ سپہ سالار نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا کے عوام کے اہم کردار کا اعتراف کیا۔ بولے پاک فوج خیبر پختونخوا کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام وسائل بروکار لائے گی۔ آرمی چیف نے یادگار شہداء پر حاضری بھی دی اور پھول بھی چڑھائے۔ وانا آمد پر کور کمانڈر پشاور نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ عالمی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ اسرائیل کی لبنان پر وحشیانہ بمباری ہلاکتوں کی تعداد 570 سے بڑھ گئی ہے۔ 1800 سے زائد زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے لبنان میں شہری آبادیوں پر ہزاروں میزائل برسا دیے۔ بیروت پر حملوں میں حزب اللہ کے اہم کمانڈر ابراہیم قبیسی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں بچنے کے لیے سینکڑوں لبنانی شہری شام میں داخل ہو گئے ہیں۔ لبنان میں تعلیمی ادارے ایک ہفتے کے لیے بند کر دیے گئے۔ اسرائیل کی لبنان پر وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد 570 سے بڑھ گئی۔ 1800 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے لبنان کی شہری آبادیوں پر ہزاروں میزائل برسا دیے۔ بیروت پر حملوں میں حزب اللہ کے اہم کمانڈر ابراہیم قبیسی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں سے بچنے کے لیے سینکڑوں لبنانی شہری شام میں داخل ہو گئے۔ اسرائیل نے اپنے دفاع کے بہانے نسل کشی کی ہے۔ پابندیوں سے عام لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت فوری ختم ہونی چاہیے۔ 2015 جوہری معاہدے کے فریقین سے مل کر تعطل ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایران عالمی برادری کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے یہ خطاب تھا۔ اسرائیل نے اپنے دفاع کے بہانے نسل کشی کی ہے۔ پابندیوں سے عام لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت فوری ختم ہونی چاہیے۔ 2015 جوہری معاہدے کے فریقین سے مل کر تعطل ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔
لبنانی وزیر خارجہ کا جو بائیڈن کے بیان پر مایوسی کا اظہار، ہمارے بچاؤ کے لیے امریکہ کا کردار اہم ہے۔ لبنانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ماضی کی مایوسی کے باوجود امریکہ کی مدد درکار ہے۔ لبنان خود سے لڑائی ختم نہیں کر سکتا۔ آپ کو بتائیں کہ لبنان سے جنگ کے نتیجے میں اسرائیلیوں کی گھروں کو واپسی میں مدد نہیں ملے گی۔ لبنانی وزیر خارجہ کا جو بائیڈن کے بیان پر مایوسی کا اظہار کیا گیا، ہمارے بچاؤ کے لیے امریکہ کا کردار اہم ہے۔ ماضی کی مایوسیوں کے باوجود امریکہ کی مدد درکار ہے۔ لبنانی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ لبنان خود سے لڑائی ختم نہیں کر سکتا۔ لبنان سے جنگ کے نتیجے میں اسرائیلیوں کی گھروں کو واپسی میں مدد نہیں ملے گی۔ لبنانی وزیر خارجہ کا جو بائیڈن کے بیان پر مایوسی کا اظہار۔ ترک صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ہٹلر قرار دے دیا۔ ہٹلر کی بربریت کے خلاف انسانیت کا اتحاد قائم ہوا۔ اسی طرح نیتن یاہو کی جارحیت کے خلاف انسانیت کا اتحاد بنانا چاہیے۔ 70 سال قبل ہٹلر نے جو قتل عام کیا وہ نیتن یاہو غزہ میں کر رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی سے خطاب۔ ترک صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ہٹلر قرار دے دیا۔ ہٹلر کی بربریت کے خلاف انسانیت کا اتحاد قائم ہوا۔ اسی طرح نیتن یاہو کی جارحیت کے خلاف بھی انسانیت کا اتحاد بننا چاہیے۔ 70 سال قبل ہٹلر نے جو قتل عام کیا وہ نیتن یاہو غزہ میں کر رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان۔